नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रमज़ान के मसाइल के बारे में बात करेंगे, अहम मसाइल कि रोज़े की हालत में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सवाल है कि रोज़े की हालत में शुगर के पेशेंट इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं। तो लगाई जा सकती है, रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं। रोज़े की हालत में अगर मुंह भर के कै आ गई और अगर हमने उस कै को निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़े की हालत में उल्टी और कै आ गई और तो ख़ुद ब खुद हो गई तो रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर मुंह भर के भी आ गई, हमने उसे निगल लिया तब रोज़ा टूटता है, अदरवाइज़ उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर जानबूझ के कै किया, हलक में उंगली डालकर कै किया, तब भी रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, हम इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं, लेकिन बीमारी की हालत में, रोज़ा हो और बीमारी हो, ताकत के लिए इंजेक्शन नहीं लगा सकते। रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया तो कबीरा गुनाह होगा। और रोज़े की हालत में हम पेस्ट करते हैं और वो पेस्ट हमारी हलक में ब्रश के ज़रिए अगर हम पेस्ट करते हैं, हमारी हलक में चली गई तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। रमज़ान अदरवाइज़ हम जो है ब्रश कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटता, बस हलक में ना जाए। लेकिन रमज़ान में कोशिश करें कि हम मिसवाक यूज़ करें। रोज़े की हालत में ख़वातीन अगर लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप करती हैं तो रोज़ा नहीं टूटता। 13 साल का बच्चा बालिग नहीं हुआ तो रोज़ा फिर भी वो रखेगा। बेशक रोज़ा आकिल और बालिग पर है, लेकिन वो बलूगत के करीब पहुंच गया तो उसको रोज़ा रखना चाहिए ताकि जिस्म को रोज़े की आदत पड़े। 10 साल से कम उम्र बच्चे को रोज़ा नहीं रखवाना चाहिए, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर अपने शौक़ से बच्चे रोज़ा रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कभी रोज़े छुड़वाने चाहिए और कभी रोज़े रखवाने चाहिए। रोज़े की हालत में इन्हेलर के बारे में सवाल होता है कि इन्हेलर, अस्थमा के पेशेंट इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इन्हेलर 3 तरह के होते हैं, जिसमें से हम कैप्सूल वाला इन्हेलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोज़ा टूट जाएगा। और नेबुलाइज़र जो हम करते स्टीम के ज़रिए उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन जो गैस की फॉर्म में इन्हेलर होता है, वेंटोलिन या सेल्बो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। गैस की फॉर्म में इन्हेलर यूज़ किया जा सकता है, स्टीम और कैप्सूल की फॉर्म में इन्हेलर यूज़ नहीं कर सकते। रोज़ा रख कर तेल लगा सकते हैं, कंघी कर सकते हैं। कंघी या तेल लगाने से भी रोज़ा, या सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब रोज़े का फ़िदिया क्या होगा? फ़िदिया देखिए उसी का होता है जिसको उम्मीद ना हो कि मैं इन रोज़ों की क़ज़ा नहीं रखूँगा। जो तंदुरुस्त है, देखिए कुरान में जो फरमाया, मुसाफिर के लिए, हामला औरत के लिए और बीमार के लिए, इनमें गुंजाइश है कि रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन इनकी बाद में क़ज़ा ये फ़र्ज़ी रोज़े हैं, इनका मुतबादिल है, इनका क़ज़ा रखना ज़रूरी है। फ़िदिया तो वही देगा जो नाउमीद हो चुका हो, जिसको पता हो कि मैं बाद में रोज़े नहीं रख सकता, जिसको पता हो कि मैं यानी कि साल ब साल बीमार ही रहता हूँ, जिसको आगे भी उम्मीद ना हो, तो वो फ़िदिया देगा। वो मुसाफिर हो या मरीज़ हो या हामला औरत हो जो नहीं रख सकता रोज़े, बाद में वो शुगर का पेशेंट हो, तो फ़िदिया वो देता है। लेकिन जिसको पता है मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा और अल्लाह पाक हिम्मत देंगे और मैं रोज़े रखूँगा, तो वो फिर फ़िदिया नहीं देगा, वो तंदुरुस्ती के बाद रोज़ों की क़ज़ा रखेगा। और रोज़े का फ़िदिया क्या होगा कि एक गरीब को पेट भर कर 2 टाइम का खाना खिलाना, या फिर 2.25 किलो गंदम के पैसे किसी गरीब को देना, या फिर 2.25 किलो गंदम दे देना। जिसने 30 दिन रोज़े नहीं रखे तो वह फिर 2.25 किलो की कीमत को 30 से ज़रब लगाए, वो 4500 बने या 5000 बने, वो फिर किसी गरीब को फ़िदिये में दे दे, ये फ़िदिया होगा। औरतें अगर रोज़ा रखती हैं और फिर खुशबू लगाकर मस्जिद में जाती हैं, बाज़ारों में फिरती हैं, मेकअप करती हैं, बाल खोल कर बाज़ारों में गई है, तो रोज़ा ऐसी औरत का फासिद हो जाएगा।
اور روزے کی نیت کا پوچھا جاتا ہے جی کہ روزے کی خاص نیت کیا ہے یا خاص دعا پڑھ کر ہم نیت کریں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے نا ایک تقوی کا معاملہ ہے اور نیت اندر کی ہوتی ہے، اور ہم جب نیت کرتے ہیں نا کہ میں نے روزے کی نیت کر لی رحمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارا روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا مخصوص نہیں ہے۔ اور اگر سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، ہمارا روزے کا ارادہ تھا کہ ہم نے کل روزہ رکھنا ہے اور آنکھ نہیں کھلی اور سحری کا وقت نکل گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسی آنکھ کھلے گی ہم روزے کی نیت کر لیں گے، ہمارا انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا۔ لیکن صبح صادق سے پہلے ایسا نہیں کہ 2 بجے سو کر اٹھیں تو روزے کی نیت کر لیں، صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ روزہ کھولنے سے پہلے یا افطاری سے پہلے ہی ہم نے 10 منٹ پہلے بھی اگر روزہ کھول لیا اور جان بوجھ کر، تو ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بھولے سے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی مزدور بہت محنت کش ہے اور اس کی بہت سخت ڈیوٹی ہے، تو وہ کیا روزے رکھے یا نہ رکھے؟ تو روزہ اس پہ بھی فرض ہے، جتنا مرضی محنت والا کام ہو، محنت کش والا کام ہو، لیکن روزہ یہ فرض روزے ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر ہم نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کر ہم نے روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ ہے 60 دن متواتر بلا ناغہ روزے رکھنے ہوگے، بلا ناغہ۔ اگر ایک دن بھی ناغہ آ گیا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ روزہ رکھ کر ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاک، اس طرح مصروفیات اپنی رکھی کہ بس کسی طرح ہمارا دن گزر جائے، ٹائم پاس ہو جائے، تو تب بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ روزہ تو بہترین ٹائم جو ہے نا قرآن کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ گزرتا ہے، اور قبول بھی وہی روزہ ہوتا ہے جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اکثر پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں یا ظہر کے بعد پڑھ لیں، تو صلاۃ التسبیح بہترین نماز ہے، نبی پاک کو بڑی محبوب ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کے دن ہی پڑھیں یا فجر سے پہلے پڑھیں یا فجر کے بعد پڑھیں، جب مرضی پڑھ لیجئے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان میں، رمضان کے بعد، پورے سال میں جب مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، کسی نے غسل کرنا ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، روزے کی نیت کر لیجئے، سحری بھی کھا لیجئے، روزے کی نیت کر کے سحری کھا کے فجر سے پہلے غسل کر لے، بعد میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، خواتین ایک سوال کرتی ہیں، جی ہمارے پاس زیور تو ہے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس صدقہ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے شوہر تو ہمیں خرچہ نہیں دیتے، اور ہمارے ساتھ کچھ خواتین کہتی ہیں جی یہ تو مرد پر فرض ہے، ہمارے شوہر زکوٰۃ دے، ہم کیوں دیں؟ یہ بہت بڑی بات وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر ہی دے زکوٰۃ، لیکن بات یہ ہے کہ جس عورت کا زیور ہے نا، عذاب اسی پر ہوگا، عذاب اسی عورت پر ہوگا، وہی سونا پگھلا کر اسے داغا جائے گا جس نے سونے کی تو حفاظت کی لیکن اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ ایک عورت تہجد بھی پڑھ رہی ہے، تقوی کے ساتھ روزہ بھی رکھ رہی ہے، قرآن پاک کی بھی تلاوت کر رہی ہے، زیور اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، اور وہ یہی کہتی رہتی کہ میرا شوہر دے گا، اور شوہر کہتا ہے کہ بیوی دے گی۔ اگر شوہر تعاون نہیں کرتا بیوی کے ساتھ تو کوئی بات نہیں، کوپریٹ نہیں کرتا، وہ نہیں دیتا، لیکن بیوی ضرور دے گی۔ اگر اس کا شوہر اس کا ساتھ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتا ہے لیکن بیوی کو پھر بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اب وہ زکوٰۃ کیسے دے؟ وہ ہر سال اسی سونے میں سے کوئی نہ کوئی چیز سیل آؤٹ کرے، انگوٹھی سیل آؤٹ کر دے یا کچھ سیل آؤٹ کر کے وہ اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لے۔ وہ مت سوچے کہ میری بیٹیوں کے لیے، بہت سی خواتین کی اتنی چھوٹی سوچ ہے، جی میری بیٹیوں کے کام آئے گا، فلاں کے کام آئے گا، اگر آج وہ مر گئی تو آج ہی عذاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ زیور سے پیار کیا، اس نے رب کے احکام سے پیار نہیں کیا، اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے، اس نے رب کی بات کو جھٹلایا ہے، تو لہٰذا عورت دے گی، زکوٰۃ خود دے گی۔
اپنے زیور سے ہی بیچ کر دے، جیسے مرضی دے، لیکن زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ جس عورت کی ملکیت میں زیور ہے اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ مت سوچے کہ ہماری بیٹیوں کے کام آئے گا، یہ بیٹیاں، یہ اولاد، یہ اللہ نے تو فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تو آزمائش کا سامان ہے۔ تو یہ اولاد میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی طرف سے کوئی فدیہ یا زکوٰۃ دے، اپنے حصے کا فرض ہم نے خود پورا کرنا ہے۔ تو عورتیں جیسے مرضی دے، اپنے رب کو ناراض نہ کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور دے۔ جن کے پاس مکان ہے، ایکسٹرا زمینیں ہیں، جائیداد ہے، جانور ہے، تو زکوٰۃ، چاندی ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت ہمارے پاس نقد گھر میں رکھی ہوئی ہے اور ہم پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ اور پھر اللہ کو ناراض کر کے پھر ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ پھر ہماری عبادات قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ کے ذریعے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن کو پتہ ہے کہ میرا بھائی غریب ہے اور بہن صاحب حیثیت ہے، بہن زکوٰۃ دیتی ہے یا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے۔ اور یہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اس کا ڈبل ثواب، سب سے زیادہ ثواب اپنوں ہی کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنوں کو سپورٹ کرنے سے، اپنوں کی مدد کرنے سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنوں ہی کو دینی چاہیے، تاکہ کوئی مریض ہے ہمارے خاندان میں، کوئی غریب ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، کوئی سفید پوش ہے جو منہ سے نہیں کہہ رہا لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ہمارے خاندان والے اسٹرانگ ہے، تو ہمیں پھر اس کا بھی سخت حساب ہوگا روز محشر، اس کی بھی بڑی سخت پکڑ ہوگی کہ اللہ کہیں گے کہ تمہیں حالات نظر آتے تھے لیکن تم نے مدد نہیں کی۔ تو اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ سب سے زیادہ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ جب اسلام اتنا خوبصورت ہے، اسلام میں بیوی کو اجازت دے دی کہ بیوی اپنے شوہر کو سپورٹ کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بہن بھائی اپنے زکوٰۃ کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور اللہ پاک بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔